لیں سب ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہم نے نبوت کے ابتداء سے آگے شروع کیا ہوا ہے. کل ہم نے ایک جنرل سے ڈسکشن کی تھی اس کے اوپر، اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے کہ نبوت کی ابتداء ہوئی تو اس سے آگے کیا کیا ہمیں سبق سیکھنے کو ملتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سے. سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہو گئی. کل ہم نے بات کی تھی کہ جب پہلی وحی آئی تو جو آئیڈیولوجیکل کنفرنٹیشن تھی وہ سٹارٹ کس سے ہوئی تھی؟ نالج سے ہوئی تھی. آگے پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کور ٹیم بلڈ کی، اپنی ایک پوری جماعت تیار کی مومنین کی. وہ کیا پورا پروسیس تھا، اس میں کیا کیا چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنائی. آج ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ ایک شخص اکیلا ایک مسلمان کہ جو غار میں بیٹھا ہے، تنہائی میں، ڈسکنیکٹڈ ہے وہ شہر کے شور و گل سے، اور جیسے وحی آتی ہے اس کے بعد سے وہ اب تک کہہ لیں آج کے دور میں کائنات کی سب سے بڑی تحریک برپا ہو جاتی ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا انقلاب کائنات کے اندر آ جاتا ہے. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، سوال تو اٹھتا ہے کہ ایک اکیلا شخص کس طرح سے اتنا بڑا انقلاب لے آیا، کس طرح سے اس نے قوموں کی تقدیریں بدل دیں، پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی. ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن کہ ود نو آرمی، نو ویلتھ، نو پولیٹیکل پاور، کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے یہ والا نا، آرمی والا، ویلتھ والا. پولیٹیکل پاور تو ان کے خاندان کے پاس تھی لیکن ان کے پاس تو نہیں تھی نا. تو ایک ایسی تحریک کیسے انہوں نے برپا کی، کس طرح سے وہ یہ جماعت بنائی انہوں نے کہ جس نے پوری دنیا کو بدل ڈالا نا. تو ہم نے یہی چیز سیکھنی ہے آج کے اس سیشن میں، آج کے اس لیکچر میں، کہ کس طرح سے چیزیں بلڈ کی جاتی ہیں، بیس کس طرح سے بنائی جاتی ہے. اب سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مومنین کی جماعت تیار کی تو کس طرح سے سلیکٹ کیا ان لوگوں کو، کن کن کریکٹرسٹکس کے اوپر جو ہے وہ سلیکٹ کیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے. اس میں پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے دیٹ از انٹیلیجنس. عقل اور بصیرت کا مجموعہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خالی نعرے بازی اور خالی بلائنڈ فالوورز نہیں چنے اپنے لیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھنکرز کو، سچائی کی تلاش کرنے والوں کو، اور وہ لوگ کہ جن کے اندر بصیرت تھی آپ نے ان کو چنا. آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ابتدائی مسلمان ہیں، ارلی کنورٹس، لائک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت
زید بن حارث، یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بصیرت والے لوگ تھے نا. ابو بکر ایک تاجر بھی تھے، ایک ذہین شخص تھے، معزز تھے، اور ایک اسٹریٹجک انسان تھے. اور حضرت علی ینگ تھے بٹ انٹلیکچوئل تھے، مورلی پیور تھے، کیوریس نیچر کے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایموشنلی وائز تھیں، اسٹیبل پرسنالٹی تھی، فائنینشیل پلر تھا. تو یہ ایک بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب ہم نے بھی بلڈ کرنی ہے اپنی ٹیم تو ہمیں پیشن نہیں جسٹ دیکھنا، ہمیں کام والے بندے چاہیے، ہمیں سوچنے والے دماغ چاہیے، ہمیں بلائنڈ فالوورز نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بھی اپنا بلائنڈ فالوور نہیں ریڈی کیا. آج کسی بھی لیڈر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جب ہم جماعت کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے بلائنڈ فالوورز ہیں. تو اس لیے کوئی بھی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. نہ جانے پاکستان میں کتنی تحریکیں، ہزاروں تحریکیں اسلام کے نام پہ بنی ہوئی، لیکن کسی ایک تحریک کے کسی ایک شخص کے اندر بھی تحریک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دے آر بلائنڈ فالوور. بصیرت ہی نہیں ہے، انٹیلیجنس ہے ہی نہیں. تو ہمیں جب ٹیم بلڈنگ کرنی ہے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا کہ تھوڑے لوگوں، کوالٹی والے لوگوں، بصیرت والے لوگوں، ہمیں کیا غرض تعداد سے اور کوانٹٹی سے. اب آپ نے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، آپ سب کے لیے ایک پریکٹیکل کام ہے کہ آپ اپنے سرکل میں، اپنے سوشل سرکل میں 3 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے کہ جو انٹلیکچوئل ہوں، باعزت ہوں، معزز ہوں، اور انیشیٹو لینے والے ہو نا. اس طرح کہ آپ نے ایک ایک بندہ، ایک ایک نیچر کا آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو لکھ لینا ہے، اور پھر اس پہ پوری ایک اسائنمنٹ بنائیں کہ یہ جو خصوصیات ہیں، انٹلیکٹ ہے، انٹیگریٹی ہے، انیشیٹیونیس ہے، یہ انتھوسیزم اور پیشن سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے. کہ پیشنیٹ تو ہم سب ہی ہیں نا. اب جتنے لوگ بھی ہیں کلاس میں پیشنیٹ اور انتھوسیسٹک تو سب ہی ہیں، دین کو لے کے، اسلام کو لے کے، اور اللہ کے نظام کو لے کے. بٹ ایکچول میں کتنے لوگ ہیں کہ جو کام کرنے والے ہیں، سوچنے والے دماغ ہیں، وہ بہت کم نکلتے ہیں. آپ ایک دفعہ اپنے جو کورس کا گروپ ہے اس کی اسٹرینتھ دیکھیں کتنی ہے، 300 پلس، کسی کی 400 پلس. بٹ سیکھنے کے لیے کتنے لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں؟ 30، 40، میکسیمم 50. تو یہ اوورآل پوری قوم کا پیٹرن ہے. مطلب آپ دیکھیں، ہم آپ کو، مطلب یہ میں صرف بات سمجھانے کے لیے، پوائنٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پیشن ہو، پیشنیٹ ہو کے جوائن تو کر لیں گے سب لوگ. آپ ابھی موومنٹ کا آغاز کریں، کسی کا بھی، آپ کے پاس ڈھیروں لوگ آ جائیں گے، لیکن وہ خالی وہ ڈھیر ہی ہوں گے، مٹی کے غبار کی طرح ہوں گے، اڑ جانے والے لوگ ہوں گے. جھاگ کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں. اصل میں جو اسٹرینتھ ہے، اصل میں جو اسٹرینتھ والے لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے نکلتے ہیں. آپ خود، مطلب کتنا بڑا ڈفرنس ہے نا. 400 پلس لوگوں میں سے 37 لوگ میٹنگ میں پریزنٹ ہیں، اور اس میں سے میں اپنے ٹیم ممبرز کو نکال دوں تو پیچھے 30 لوگ بچیں گے میرا خیال ہے. تو یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے. یہ پوری قوم کا پیٹرن ہے یہ نا، کہ پیشن اور انتھوسیزم سب میں ہے، لیکن ایکچول میں کام کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ سب میں نہیں ہے. تو ہمیں کس طرح کے لوگ چاہیے؟ جو نعرے والے لوگ نہ ہوں، جذباتی لوگ نہیں چاہیے،
احتجاجی لوگ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے بلڈ کرنے والے بندے، اس امت کو بلڈ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم کمپلینز تو ہم بھی کرتے ہیں، کمپلین کرنا ہمیں بڑا پسند ہے، اور کمپلین سننا بھی بڑا پسند ہے، کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، تانے دینا، اس کے کام کے اوپر جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرنا، یہ ہم سب کا بطور قوم فیورٹ مشغلہ ہے۔ لیکن ہم خود کتنا کو بلڈ کرتے ہیں، اس کا سوال کوئی اپنے آپ سے نہیں پوچھتا کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے اس امت کے لیے، کہ میں کتنے کی پوٹینشل میں ہوں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی موومنٹ بلڈ کرنی ہوتی ہے، ہمیں یہ والے ٹریٹس دیکھنے چاہیے، نہ کہ پیشن یا انتھوسیزم دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ سے۔ پھر دوسرا سبق ہے وفا کا، لوائلٹی کا، صدق کا، ثابت قدمی کا، کہ جتنے بھی شروع والے مومنین تھے، ابتدائی جو مومن تھے، ہمارے سابقون الاولون میں جو لوگ شامل ہیں، ان سب کے اندر یہ ایبلٹی تھی کہ وہ جتنا بھی پریشر ہو سوسائٹی کا، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہ سکتے تھے۔ مطلب ایزیلی جوائن تو سبھی کر لیتے نا کسی بھی موومنٹ کو، کسی بھی جماعت کو، لیکن پریشر کے باوجود بھی اس کو کوئٹ نہ کرنا اور انڈر پریشر ثابت قدم رہنا، یہ ہمارے ان مومنین کی نشانی ہے، ان کی خاصیت ہے۔ چاہے وہ حضرت بلال ہو، چاہے وہ حضرت سمیہ ہو، چاہے وہ حضرت خباب ہو، سارے کے سارے ایک لیڈنگ ایگزامپل ہیں ثابت قدمی کی اور انشیکیبل لوائلٹی کی اور انشیکیبل فیتھ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بخوبی جانتے ہیں نا کہ کوئی بھی نظریہ سروائیو تبھی کرتا ہے کہ جب اس نظریے کے ماننے والے جو ہے نا وہ ثابت قدم ہوں۔ نمبرز کی بیس پہ کوئی نظریہ سروائیو نہیں کرتا، نمبرز کے اوپر کوئی نظریہ جو ہے نا اس کی بیس نہیں ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر ثابت قدمی کتنی ان کے دلوں میں، یہ چیز نظریے کو پختہ کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی، اچھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مومن ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جڑوں میں مضبوط، کہ ہوا سے جھک جاتا ہے لیکن کبھی بھی وہ اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، مطلب وہ طوفانوں سے نا وہ ہلے گا نہیں، ہل جائے گا لیکن کبھی بھی وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کی جڑیں نہیں اکھاڑی جا سکتی۔ تو آج کے دور میں جتنی تحریکیں ہیں، جتنی موومنٹس ہیں، ان کے فیلئر کی بھی یہی وجہ ہے۔ اور مطلب اب جیسے ہے نا کہ مثال کے طور پہ اس میں ہمیں بھی لوگ بڑا کہتے ہیں کہ سر آپ نے بڑا اسپیسیفائی کیا ہوا ہے۔ ہم نے اسپیسیفائی اس طرح سے نہیں کیا ہوا کہ یہ بندہ نہ آئے، ہم نے کہا کہ جو مرضی آئے اللہ دید میں، لیکن کام والا بندہ ہے، خالی باتیں کرنے والے لوگ نہ ہیں۔ ہم نے اللہ دید کا نا ممبرشپ فارم اوپن کیا پچھلے کچھ 4-5 ماہ پہلے، تو اس میں 600 ممبرشپس کے لیے نا رجسٹریشنز آئی ہیں ہمارے پاس۔ تو 600 میں سے کوئی ایک بندہ بھی، ایک بندی بھی کوالیفائڈ نہیں تھی کہ وہ ٹیم کا پارٹ بنے۔ 600 بندے، ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں تھا یا تھی کہ اس کو ہم ٹیم میں ایڈ کرتے۔ پیشن تو سب میں تھا، ایک خواہش سب میں ہوتی ہے، کوئی بھی موومنٹ جوائن کرنے والوں میں نا پیشن، انتھوسیزم، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بٹ جب کام کرنے کی باری آتی ہے، جب پریشر کے اندر ثابت قدم رہنے کی باری آتی ہے، تب یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ٹیم بلڈ کی جائے تو وہ ٹیم کہیں بھی نہیں پہنچ پاتی، وہ ٹیم تو پہلے ہی جھونکے میں تباہ ہو جائے گی، پہلے ہی جھٹکے میں جو ہے نا کھاڑ پھینکے گی
اس کو سوسائٹی. تو یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب ٹیم بلڈنگ کرنی ہے نا کسی بڑے لانگ ٹرم پروجیکٹ کے لیے، کسی بڑے گول کے لیے، تو ایسے لوگوں کا چناؤ کریں کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، وفادار ہوں. اور اس سے پہلے والا پوائنٹ کیا تھا بھلا؟ انٹیلیجنس. یہ ہو گیا ہمارے پاس سیکنڈ لیسن. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ایک اصول لکھنا ہے کہ جو آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ایک اصول آپ سب نے لکھنا ہے، ایک ایک. اور ایک آپ نے اپنی ثابت قدمی پہ جب، یعنی آپ انڈر پریشر، جب آپ کے اوپر کوئی بھی ٹیسٹ آیا آپ کی وفا کا، آپ کی ثابت قدمی کا، اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یا آپ کی موومنٹ کے ساتھ، تو اس ایکسپیرینس کو آپ نے لکھنا ہے. یعنی آپ کسی موومنٹ کا پارٹ ہیں یا نہیں ہیں. ہر انسان کی زندگی میں اس طرح ڈیلی بیس پہ، اسپیشلی لڑکوں کی ڈیلی بیس پہ نا ہنڈریڈز آف ایونٹس ہوتی ہیں کہ جہاں پہ یہ ثابت قدمی اور یہ چیزیں نا ٹیسٹ ہوتی ہیں. وفا، اللہ کے ساتھ وفا ٹیسٹ ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی ثابت قدمی کا ایک امتحان وہ لکھنا ہے کہ جو آپ نے فیس کیا ہے اپنے سفر میں، اپنے جرنی میں. اچھا، پھر تیسرا پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹیم بلڈنگ کی، اپنے کور ٹیم بلڈ کر رہے تھے نا، تو اس میں ڈائیورسٹی تھی کہ جتنے بھی ہم جو سابقون الاولون کو دیکھتے ہیں سارے کے سارے ڈیفرنٹ کلاسز سے، ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایلیٹ بزنس وومن ہے، بلال حبشی غلام ہیں، ابو بکر ایک معزز شخصیت ہیں، تاجر ہیں، عمار ورکنگ کلاس میں سے ہیں. تو یہ کوئی رینڈم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹریٹجک انسان تھے. انہیں پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ جو ٹرانسفارمیشن ہے قوم کی، اس میں ملٹیپل سوشل لیئر سے آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور جب ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا بیک گراؤنڈز کی، تو پھر اسٹرینتھ میں بھی ڈائیورسٹی آتی ہے. تو آپ نے جب اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے تو سارے ایک ہی طرح کے لوگ نا اس میں لے آئیں. ڈفرینٹ سکلز، ڈفرینٹ ایج گروپ، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز والے لوگ جب آپ لے کے آئیں گے نا تو یہ آپ کی ٹیم مضبوط بلڈ ہوگی. جب آپ ایک ہی طرح کے سکلز، ایک ہی طرح کے ایج گروپ، ایک ہی طرح کا ایکسپیرینس لے آئیں گے ٹیم میں، تو وہ نا ایکو نہیں ہوگی آپ کے ٹیم کی. تو آپ نے ڈائیورسٹی لے کے آنی اپنی ٹیم میں. تو اب یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. کر بھی سکتے ہیں اور سن کے دوسرے کان سے نکال بھی سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں یا آپ کا ارادہ ہے کوئی آرگنائزیشن بنانے کا، کوئی کلسٹر بلڈ کرنے کا، تو انٹینشنلی آپ اس میں ایک ایسے جو شخص ہے، ایک ایسے پرسن کو لازمی ایڈ کریں کہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ سے نہ ہو. پھر یہ تو ہو گئے نا ہمارے پاس کور ٹیم کی سٹرکچر کی فاؤنڈیشن میں یہ تین ہی میجر پوائنٹس ہیں: ڈائیورسٹی، انٹیلیجنس اینڈ لوائلٹی. ٹھیک ہے، یہ میتھڈ ہے ارلی ٹیم یا کور ٹیم کے لوگوں کو چننے کا. ٹھیک ہے، یہ ٹریڈز کی بنیاد پہ چنا جاتا ہے. پھر آتے ہیں جی کہ جو ہمارے پاس ابتدائی مومنین تھے، ارلی مسلمز تھے، ان کی جو سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہے وہ کیسی تھی.
اس سے بھی ہمیں بڑی ہیلپ مل جائے گی سمجھنے میں چیزوں کو، کہ جتنے بھی ابتدائی مومن تھے ان سب کے اندر کچھ اسپیشل سائیکولوجیکل ٹریٹس پائے جاتے تھے. ایک منٹ مجھے دیجیے گا. سوری فار ڈسٹربنس. جی، ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل پروفائل آف دا ارلی مسلمس پہ، کہ یہ ٹریٹس ان سب کے اندر تھے. پہلی سائیکولوجیکل پروفائل کے اندر پہلی چیز کیا تھی ارلی مسلمس کے؟ ان کے اندر کوگنیٹیو اوپننس تھی. کوگنیٹیو اوپننس کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کے ذہن، ان کے دماغ اس بات کے لیے تیار تھے کہ انہوں نے جو کنسیپٹس پہلے سیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو سچائی کی ڈیفینیشن پہلے سیکھی ہوئی ہے، ان کے نزدیک جو صحیح اور غلط پہلے ہے، جو سیکھا ہوا انہوں نے اپنی زندگی میں، وہ اس کو ان لرن کرنے کے لیے تیار تھے. یعنی وہ شدت نہیں تھی ان کے بلیفز میں، ان کی پرسنالٹی میں ایک اوپننس تھی. اور یہ بڑی خوبصورتی نا میں اس پورے ہماری قوم کے پیٹرن کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بڑا کام کیا ہے کچھ اسکالرز نے نا. آج ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ان کے سیلیبریٹیز مسلم اسکالرز ہیں. اور یہ بڑی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کام لیا یہ کہ اب ایک قوم کا نا، ایک ہماری اسپیشلی یوتھ کا یہ مزاج بن گیا ہے، کوگنیٹیو اوپننس ان میں پائی جاتی ہے. ورنہ آپ اپنے جو والدین والا ایج گروپ ہے، جو 90s کے لوگ ہیں، ان سے ذرا بات کر کے دیکھیں تو ان کے مسلک کے اوپر، یعنی بابوں سے بات کریں تو صحیح، ذرا آپ ان کے عقائد کے اوپر یا ان کے جو ہے نا وہ صحیح غلط کی ڈیفینیشن کے اوپر. یوتھ اس چیز کو ریڈی، اس کو لرن کرنے کے لیے ریڈی ہے کہ صحیح اور غلط اسلام کے مطابق کیا، اس چیز کو لرن کرنے کے لیے ہماری یوتھ ریڈی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے ہماری قوم کے اندر جو ہے نا بلڈ ہو رہی ہے. تو یہ پہلی سائیکولوجیکل پروفائل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی صحابہ، یعنی اپنی ابتدائی ٹیم میں نا. پھر دوسری جو خصوصیت تھی ہمارے ابتدائی مسلمانوں میں، دیٹ واز مورل سینسٹیوٹی، کہ ظلم کو، نا انصافی کو بڑا ڈیپلی جو ہے نا وہ فیل کرتے تھے، کہ ظلم کو نا بڑا محسوس کرتے تھے، بت پرستی کو بڑا فیل کرتے تھے، مورلی بڑا سینسٹیو تھے وہ. ہماری آج کی یوتھ کے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا ہو رہی ہے، ان کے اندر بھی یہ مورل سینسٹیوٹی پائی جا رہی ہے کہ ہمارے والدین خاموش رہ سکتے ہیں فلسطین کے اوپر، کشمیر کے اوپر، ان کے سر میں جوں تک نہیں رنگے گی وہ اپنا، کیونکہ ان کے ڈیفینیشنز ہی چینج ہے نا، ان کی تربیت ہی اور طرح سے ہوئی ہے. ہماری یوتھ جو ہے نا وہ مورلی سینسٹیو ہے. اب جتنے بھی پروٹیسٹ پاکستان میں ہوئے، اگر یہ میں پیٹرن بتا رہا ہوں آپ کو، جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے، پروٹیسٹ میں بابے نہیں نکلے، یوتھ ہی نکلی. تو مورل سینسٹیوٹی ارلی مسلمز میں بھی پائی گئی تھی. اور پھر جو ابتدائی مسلمان تھے ان کے اندر کریج تھی کہ جتنا بھی پریشر آ جائے ان کے اوپر، دے ور کریجیس. مطلب وہ تیار تھے کہ بھائی وہ سوشل پین، فزیکل پین برداشت کرنے کے لیے ریڈی تھے. یہ چیز ابھی ہماری قوم میں نہیں آئی، اس چیز کو پیدا کرنا پڑے گا. کریج کو جب تک نہیں ڈالیں گے ہم کسی بھی قوم کے اندر، تو وہ جو ہے نا
سپیڈ نہیں پکڑے گی اور وہ پختگی نہیں آئے گی اس میں. تو آپ دیکھ لیں بلال ہیں، حضرت سمیہ کس طرح کی انہوں نے پینز برداشت کی، کریجیس تھے، ریڈی تھے پین بیئر کرنے کے لیے نا. تو یہ ہمیں ہماری قوم کے اندر پیدا کرنی پڑے گی، یہ کوالٹی، یہ ٹریٹ، یہ خاصیت. اور پھر جتنے بھی ارلی مسلمز تھے ان سب کی جو تفکر کرنے کی ایبلٹی تھی، جو ان کی غور و فکر کی ایبلٹی تھی، وہ بڑی سٹرونگ تھی. خاموشی کو پریکٹس کرنے والے لوگ تھے اور سیلف ڈسپلنڈ لوگ تھے. یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے اپنی ٹیم بلڈنگ کرتے وقت، اپنی جو ہے وہ موومنٹ یا کلسٹر کی بنیاد رکھتے وقت جن لوگوں کا چناؤ کرنا ہے، یہ چیزیں دیکھ کے کرنا ہے. تو عرب میں تو یہ چیزیں نیچرلی ہی، بہادری اور یہ ساری چیزیں تو ان کے نیچرلی انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے، اور ان کو تو ٹریننگ اس چیز پہ ملتی تھی. تو ہمیں مشکل پاکستان میں اس چیز پہ، ہمیں تو بچپن سے بزدلی سکھائی جاتی ہے، ہمیں پتلی گلی سے بھاگ یہ کنسپٹ سکھایا جاتا ہے. تو ہمیں کریج جو ہے نا یہ لانی پڑے گی اپنی قوم کے اندر. ہم ڈالوں سے کل بھی بات کی تھی، ہمارے تو نوجوان ڈالوں سے ڈرنے والی قوم ہے، جبکہ ہمارے جو صحابہ کرام تھے وہ تو کہتے تھے لٹا دو، لٹانا ہے گرم ریت کے اوپر بھی، ہم تو کلمہ حق ہی کہیں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے اپنا دین. یہاں پہ دین تبدیل ہو گئے ہیں، کس کے ڈر سے؟ ڈنڈوں کے ڈر سے، جان اور مال کے خوف سے. ہمارے علماء کرام نے، کرام تو نہیں کہنا چاہیے، جو 2 نمبر مولوی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، 1 نمبر علماء کی نہیں بات کر رہا. انہوں نے بیعت دے دی نا طاغوت کے سسٹم کو. اور کیونکہ وہ پین برداشت نہیں کر سکتے. ان کی بھی تربیت ایسے ہی جس طرح ہمارے والدین نے کی، ان کی بھی تربیت ایسے ہی ہوئی ہے. ہم نے بھی پارلیمنٹ میں جا کے نواز شریف عمران خان ہی بننا ہے، کیونکہ ہمیں بھی وہی چیزیں سکھائی گئی ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں بلڈ کرنی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جیسی جماعت تیار کرنی ہے. تو پھر پہلے یہ والی سائیکالوجی بلڈ کرنی پڑے گی اپنی قوم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نعرے نہیں دیے تھے، انہیں شناخت دی تھی لا الہ الا اللہ کی. تو آج بھی ہمیں پہلے انر کلیئرٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آئیڈیولوجیکل ورک مضبوط ہوگا، اور پھر وہ جماعت بنے گی، اور پھر وہ تحریک برپا کرے گی. تو پبلک ایکٹیویزم میں آنے سے پہلے پرائیویٹ پیوریفیکیشن اور سیلف پیوریفیکیشن، جس طرح ارلی مکن پیریڈ میں ہوا کہ یہ سائیکالوجی کو چینج کیا جا رہا تھا اور نالج کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، پہلے وہ کرنا پڑے گا. تو ہمیں دار ارکم کریٹ کرنا پڑے گا، جو اگلا سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نا، دار ارکم بنایا، کہ جو ایک اسلام کا پہلا تربیتی جو ہے نا وہ مرکز تھا. مکہ کے اندر گھر تھا ارکم ابن ابی الارکم کا، کہ جو ایک نوجوان صحابی تھے. تو یہ ہمارا پہلا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اسلام کا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، سکھایا، بنایا، مومنوں کو نا بلڈ کیا. اب دار ارکم کے نا کچھ خصوصیات ہیں. کیا کہیں؟ ایک تو یہ کہ اسمال گروپ سائز. تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سب کو اٹینشن فوکسڈ ملتی ہے، سب کے اوپر ہی غور ہو رہا ہوتا ہے. پرسنلائزڈ مینٹورشپ یہ کی فیچر ہے دار ارکم کا. پھر انوائرمنٹ بڑا سیف، ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی 2 نمبری، غداری، غفلت، کوئی سوشل پریشر، یہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. سوشلی پریشر سے وہ وہاں پہ آزاد ہیں، سیف انوائرمنٹ ہے، کوئی وہاں پہ مذاق نہیں اڑایا جائے گا.
موکری سے آزاد ہے وہ. تو سیف انوائرمنٹ ملا دار ارقم میں، اسٹرکچرڈ نالج ملا کہ کوئی انفارمیشن کا اوور لوڈ نہیں ہوا. جس طرح آپ کے دور میں تو انفارمیشن ہے نا، انفارمیشن اوور لوڈ نہیں ہے بلکہ اسٹرکچرڈ نالج تھا. اسٹیپ بائی اسٹیپ وہی اتر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹرین کر رہے تھے. اور پھر اسٹرانگ بانڈنگ تھی، ایموشنل ایک یونٹی پائی گئی تھی. تمام جتنے مومنین تھے سب کے اندر، سب کی آپس میں ایک ایموشنل یونٹی تھی. تو یہ دار ارقم کے کچھ فوائد تھے جو ہمیں ملے تھے اور دار ارقم کی خصوصیات تھیں. تو ہمیں بھی کوئی بھی موومنٹ بلڈ کرنے سے پہلے یہ دار ارقم چاہیے ہوتا ہے، ایک کور سپیس چاہیے ہوتی ہے فارمیشن کے لیے، ٹیم بلڈنگ کے لیے. ہمیں کوئی بڑے ہالز نہیں چاہیے، ہمیں بس 5-7 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ چاہیے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ مل سکیں، بات کر سکیں، ٹریننگ ہو ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ ریڈنگ سرکلز ہوں، ڈیلی بیس پہ جو ہے نا وہ ان کو نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور وہ ڈیلی بیس پہ ڈیولپ ہو رہی ہوں. تو یہ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی ایک سرکل سٹارٹ کیا تھا الحدید کا، اور ابھی ہم دوبارہ دار الحدید کے نام سے دار ارقم کی طرز کا ایک سرکل سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جس کو آن لائن بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور فزیکلی بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو اس میں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سیرہ کے لیکچر سے. تو مقصد وہی ہے جو دار ارقم کا مقصد تھا. ہمارا دار الحدید کا بھی وہی مرکز ہے کہ جو دار ارقم کا پرپس تھا نا، اسی چیز کے اوپر کام کرنا. اور کوئی بھی موومنٹ ہے وہ تو کلیپس کر جاتی ہے، وہ بلڈ ہوتی نہیں ہے کہ جب آپ پبلک ایکٹیویزم میں چلے جائیں فوری طور پہ وداؤٹ پرائیویٹ ٹریننگ، وداؤٹ پرائیویٹ فارمیشن، آپ ڈائریکٹ پبلک ایکٹیویزم میں آ جائیں گے تو وہ موومنٹ چلے گی نہیں، وہ جھاگ ہی ہوگی بس جو ختم ہو جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی میں سے تھا کہ آپ نے ابتدائی طور پہ نا، ابتدا میں کوئی کنفرنٹیشن نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اسٹرینتھ بلڈنگ کے اوپر کام ہوا. کسی بھی مذاق اڑانے والے کو ایموشنلی ریئیکٹ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی کسی صحابی نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے کمپینینز کو بھی یہی سکھایا کہ صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اپنی قوت جمع کرنے کے اوپر کام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں تھیں، جو درد تھے، مصیبتیں تھیں، ان کو یوز کیا تیاری کے لیے، ان کو ان کا رخ بدلا. یعنی یہ میں ایک جملہ بولوں گا، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نا ہر کسی کو اس کی زندگی میں ایک آگ عطا کرتے ہیں، ایک شعلہ عطا کرتے ہیں، ایک جذبہ عطا کرتے ہیں. اب یہ اس انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس آگ سے اپنے آپ کو جلا ڈالے یا اللہ کے دشمنوں کو جلا ڈالے. ہر انسان کو اللہ ایک آگ عطا کرتا ہے. وہ آگ کسی بھی تکلیف کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی کی جدائی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی کی دھوکے کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی کی ویسے ظلم کی صورت میں ہو سکتی ہے. ایک آگ، ایک جذبہ، ایک شعلہ عطا ضرور کرتا ہے اللہ ہر انسان کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس شعلے، اس آگ سے اپنے آپ کو جلا ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پین کو یوز کریں ٹرانسفارمیشن کے لیے، اور اس پین کو یوز کریں اپنی پریپریشن کے لیے. تو پین کو پریپریشن میں کنورٹ کرنا سیکھیں، اس کو تبدیل کرنا سیکھیں. تو اس میں دیکھیں ارلی فیز میں کس کس طرح کی جو ہے وہ رکاوٹیں آئی تھیں، کس کس طرح کی مخالفتیں آئی تھیں.
سوشل پریشر بھی آیا، اکنامکلی بائیکاٹ کیا گیا، سائیکولوجیکل وارفیئر ہوا کہ جتنے مومنین تھے سب کو آئسولیٹ کر دیا اس معاشرے نے. اکنامک بائیکاٹ میں فائنینشلی بہت مشکلات آئیں، سوشل پریشر میں تو مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کہ مطلب جادوگر کہا، پاگل کہا، کیا کچھ نہیں کہا نا. تو ہر طرح کی اپوزیشن آئی، اور یہ ہمارے اوپر بھی آتی ہے. جب آپ وہی والا لیسن، جب آپ وہی والا نعرہ اس کی پریکٹس شروع کریں گے، لا الہ الا اللہ کی پریکٹس، تو ہمارا بھی ایسے سوشل پریشر بھی آئے گا، اکنامک بائیکاٹ بھی آئے گا، اور ہم ویسے اکیلے بھی کر دیے جائیں گے. یہ تینوں چیزیں ہم بھی فیس کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ہم پہ یہ حالات نہ آئیں. یہ ہمارے اوپر بھی حالات آتے ہیں، اور اللہ لازمی بھیجتا ہے یہ والے اپوزیشن ہر انسان کے اوپر، کہ جو لا الہ الا اللہ کے اوپر پریکٹس شروع کرتا ہے. سب سے پہلے گھر والوں کی طرف سے پریشر آئے گا، سوشل پریشر آئے گا، آپ کو جو ہے نا وہ مولوی ہونے کا، آپ کو پاگل ہونے کا، آپ کو بیکورڈ ہونے کا، آپ کو دیوانہ ہونے کا، آپ کا دماغ خراب ہے یہ ہونے کا، اس طرح کے جو نا ناسمجھ اور پتہ نہیں کیا کچھ الکا بات آپ کو ملیں گے. آپ فائنینشلی آپ کا جو ہے نا بائیکاٹ کریں گے، آپ کے اپنے گھر والے آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی کو ٹارگٹ کریں گے. آپ سائیکولوجیکلی آپ کے اگینسٹ پوری جنگ ہوگی، آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف سائیکولوجیکلی آپ کو بہت ڈسٹرب کریں گے، آپ اکیلے کر دیے جائیں گے. تو یہ حالات آتے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے صبر، اسٹریٹجک صبر کیا. کوئی پیسیو صرف صبر کر کے چپ کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ صبر کے ساتھ ایکٹیو انڈیورنس، یہ دونوں چیزیں ملائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے نا، کہ اسٹریٹجک پیشنس تھی، وہ خالی صبر نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کور ٹیم بلڈنگ کے اوپر کام کیا، خفیہ طریقے سے، خاموشی سے، چپکے سے کام کرتے رہے، وہ اپنا اتحاد قائم کرتے رہے، اور اپنی آئیڈینٹی کو خاموشی کے ساتھ انہوں نے مینٹین رکھا. اپنے کردار کو، اپنے ایتھیکل ویلیوز کو، اپنے نماز کو، ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا. سمبولک ریزسٹنس اس کو بولتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانس اسٹریٹجی تھی ان تمام اپوزیشنز کے اگینسٹ. ہمارے لیے بھی یہی کرنے کے کام ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن خالی صبر نہیں کرنا، بلڈ کرنے کے اوپر کام بھی کرنا ہے، اپنے جیسے مائنڈز تیار بھی کرنے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملانا بھی ہے، اور اپنی ان چیزوں کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ چیزیں بھی نہیں چھوڑنی کہ ہم نماز چھوڑ دیں، ہم جو ہے وہ اپنے اپنی جو ہے وہ کریکٹر کے اوپر، اپنی ایتھیکل ویلیوز کے اوپر کمپرومائز کر دیں. تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے بڑا امپورٹنٹ، کہ ہمیں سٹرینتھ سے پہلے، طاقت سے پہلے ویزیبل نہیں ہونا. آپ طاقت سے پہلے اپنے دانت دکھائیں گے تو آپ کے دانت ویسے ہی توڑ دیے جائیں گے. تو پہلے انٹلیکچوئل اور ایموشنل پاور بلڈ کر لیں، جڑ جو ہے نا اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح تناور درخت بنے گا. تو اب یہ آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کس طرح کی اپوزیشن فیس کرتے ہیں یا کی آپ نے اپنی زندگیوں میں. اکیڈیمک، سوشل، میڈیا بیسڈ، کس طرح کی اپوزیشن آپ فیس کرتے ہیں نظریاتی لیول کے اوپر، اور آپ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا کہ نبوی منہج ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کس طرح سے کرتے ہیں. اب آج کے حساب سے اس دور میں بھی ہمارے پاس سٹیپ بائی سٹیپ پورا فریم ورک ملتا ہے نا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہوتا ہے کوئی بھی آئیڈیولوجیکل ٹیم بنانے میں، دیٹ از کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو کلیئرلی ڈیفائن کریں کہ آپ کس کے لیے کھڑے ہیں،
آپ کون سے ہیومن پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں اور آپ کا 1 لائن میسج کیا ہے. اپنے کور ممبر سلیکٹ کریں, 5 سے 7 لوگوں کی ٹیم ریڈی کریں, ان کی کنسسٹنسی کو پہلے چیک کریں بیفور کمٹمنٹ. ان کی کنسسٹنسی دیکھیں, انہیں ان ڈیپ انہیں ٹریننگ دیں, انہیں جو ہے وہ انٹلیکچوئل, ایموشنل, اسپریچول اسٹرینتھ ان کو دیں, بلڈ کریں, دار ارکم انوائرمنٹ کریٹ کریں, پرائیویٹ لرننگ اسپیس ہو, فزیکل بھی ہو سکتی ہے, ورچوئل بھی ہو سکتی ہے, کوئی سوشل میڈیا شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سنسیئرٹی کے اوپر کام کریں, پبلسٹی کے اوپر نہ کام کریں, اور سائلنٹ ریزسٹنس فیز میں آنا کہ کوئی اپنی موومنٹ کا اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پورا سسٹم خاموشی سے بلڈ کرتے جائیں, اپنے اعمال سے بتائیں کہ آپ کام کریں نا, اپنے الفاظ سے نہیں. اور پھر 1 2 یا 3 سال آپ کو لگیں گے اس پورے پروسیس میں. پھر آئیں آپ پبلک میں, پھر پبلک ڈائلاگز میں آئیں, پھر ٹریننگ ورکشاپس میں آئیں, پھر مینٹورشپ پروگرامز میں آئیں, پھر بلیورز کے نیٹ ورکس کریٹ کریں, پھر فینز نہیں کریٹ ہوں گے آپ کے صرف. تو اس پہ نا ہمیں بھی بڑی, ہمارے اپنے لوگ بھی بڑی ہم پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ کا کام نظر کیوں نہیں آتا. آپ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بھی ہمارا الحدید کا دیکھیں گے نا جب سوشل میڈیا, آپ کو ہمارا کوئی کام نظر نہیں آئے گا. تو ایک سوال ہم سے کرتے ہیں ہمارے اپنے لوگ بھی, ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس بھی, کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں اپنی پریزنس شو کرتے, اور آپ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں, مطلب جس طرح ہوتا ہے نا, مطلب ان کا ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ خالی نعرے بازی کریں نا, ہم بھی خالی وہ ہوا میں شاپر اڑائیں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم اپنا خاموشی سے سسٹم بلڈنگ کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کا تقاضا ہوتا ہے ان سے کہ بھائی آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے فلسطین کے حق میں, جبکہ ہم سسٹم بلڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے نا کہ اصل سولوشن یہ ہے. وہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں, ہمیں جذباتی لوگوں سے کبھی کوئی چینج نہیں آیا. جذباتی لوگ کبھی بھی قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتے. آپ کو قوموں کی تقدیر بدلنی ہے, آپ کو امت کے حالات بدلنے ہیں, آپ کو اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ نعرے بازی اور یہ چیزیں نہیں چاہیے, آپ کو پورا یہ نبوی طریقہ چاہیے نا. نبوی طریقے سے ہی آپ انقلاب لے کے آئیں گے. تو یہ پورا نبوی طریقہ آپ کے سامنے آج میں نے رکھ دیا کہ یہی طریقہ, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہٹ کے آپ جذباتی, احتجاجی جو مرضی کر لیں, خالی شاپر ہی اڑائیں گے پھر ہوا میں, وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فینز خالی بلائنڈ فالوورز آپ کے ہو جائیں گے, وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. ہمیں کام والے بندے چاہیے, وہ تھوڑے کیوں نہ, وہ 313 بھی کافی تھے, وہ آج ہم اربوں کی تعداد میں بھی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہمیں کام والے بندے چاہیے. تو یہ پوری نا میں نے فائل خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے شارٹ پوائنٹس کی فارم میں نا, کہ یہ آپ کے لیے لرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ یہ لیکچر سارا ریکال ہو جائے گا آپ کا. تو ان کے اوپر جو ہے نا آپ کو یہ یعنی ساری چیزیں, سارے پرنسپلز ہیں کہ کس طرح سے ٹیم بلڈ کی جاتی ہے, ارلی ٹیم اور کور ٹیم, اور کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور پھر اس میں جو لیڈر ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو کرنی چاہیے نا. اب آپ دیکھ لیں کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انٹلیکچولی کال نہیں کیا, بلکہ ایموشنلی کنیکٹ کیا ان کو, کیونکہ وہ سائیکالوجی آف بلیف کو اچھے سے سمجھتے تھے. لوگ جو ہے نا حقیقت کو صرف لاجک کے تھرو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, بلکہ ٹرسٹ کے تھرو, ایمپتھی کے تھرو, ایموشنز کے تھرو بھی ایکسیپٹ کرتے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سیرت طیبہ ملتی ہے, ان کی جو کوالٹیز ہیں کہ وہ کس طرح سے اگلے کی بات سنا کرتے تھے, کس طرح سے ان کی پریزنس ایک نان ججمنٹل پریزنس ہوا کرتی تھی, اور کس طرح سے وہ نرمی سے اصلاح کر دیا کرتے تھے لوگوں کی, تو لوگ بڑا سیف فیل کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی نا سب سے خاص بات, آپ کی سیرہ پڑھنے کے بعد سب سے جو امیز کرتی ہے مجھے بات, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی انفلوئنسنگ ایبلٹی تھی. کہ آپ دیکھیں صحابہ کا گروپ جو تھا,
بہت ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے تھا. کوئی فارس سے آ رہا, کوئی روم سے آ رہا, کوئی عرب کے لوگ تھے. اور عرب میں وہ جس طرح کے لوگ تھے, کوئی بہت بڑے سردار متکبر, کوئی غلام, کوئی ہر طرح کے لوگ تھے, ایکسٹروورٹس, انٹروورٹس, اور کبر والے, اور جو ہے نا غلام, اور ہر طرح کے لوگ تھے. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریزما یہ تھا کہ سب کو ہی انفلوئنس کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چاہے وہ فارس سے آئے, چاہے وہ روم سے آئے, چاہے وہ کسی بیک گراؤنڈ سے آئے, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, کسی بھی طبقے سے, تاجر ہے, وہ ایکسٹروورٹ ہے, انٹروورٹ ہے, بھائی کسی بھی طرح کا بندہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفلوئنسنگ ایبلٹی تھی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی سب سے خاص بات تھی. ان کے اندر یہ چیزیں تھیں نا کہ بڑے نرمی سے بات سنا کرتے تھے, بڑے دھیان سے, توجہ سے, جو ان کا اصلاح کرنے کا انداز تھا, جو ان کی پریزنس میں جو سیفٹی فیل ہوتی تھی نا اگلے بندے کو, تو اگلا بندہ تو صرف آ کے ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا. ایسے بھی واقعات ہیں نا ہمیں ملتے سیرت میں کہ آئیں دیکھ کے ان کے بات کرنے کے انداز سے ہی اگلے بندے نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ تو پھر ظاہری بات ہے نہیں کرتے, ہر چیز دیکھ کے بھی نہیں کرتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ابیلٹی تھی نا کہ وہ اگلے کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کو سمجھ جاتے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تسلی دے رہے ہیں, ابو بکر کو بھی ری ایشورنس دے رہے ہیں, بلال کو وہ امپاور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہر بندے کو ڈیفرنٹ ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک اسپرچل ٹرسٹ کریٹ کرتی ہے یہ چیز نا. پہلے یہ چیز آتی ہے, پھر آرگنائزیشنل لوائلٹی آتی ہے. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ خصوصیت پڑھتے ہیں, میں بک ریکمنڈ کروں گا آپ کو, شمائل ترمذی پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ بات کرتا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا اس طرف جھک جاتے تھے, پورے کا پورا اپنے آپ کو اس کی طرف کر دیتے تھے, اس کی بات کو دھیان سے سننے کے لیے. ایک بچہ جس کی چڑیا فوت ہو گئی ہے, اس کے پاس بھی جا کے اس کی بات سن رہے ہیں, اس کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی, وہ کیریزما, کہ یہ چیز بلڈ کرتی ہے ٹرسٹ, یہ چیز بلڈ کرتی ہے ایمپتھی, اور یہ اگلوں کو قائل کرتی ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں ہمارے اوپر, ہمارے میسج کے اوپر. تو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے کرنے کا کام, ایک لیڈر کے کرنے کا کام یہی ہے کہ پہلے آپ ایموشنلی لٹریٹ ہوں, آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں, آپ میں یہ خاصیت پائی جائے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا وہ پرسیو کر سکیں, ان کو پڑھ سکیں. آپ صرف ان کی سی وی دیکھ کے انہیں جج نہ کریں, اور جو کور ٹیم بنتی ہے نا, اس کے جو بانڈز بنتے ہیں وہ یہ ایموشنل سیفٹی کی بنیاد پہ ہی بنتے ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایموشنلی سیف ہی فیل نہیں کر رہا, تو کوئی وہ آپ کا سپاہی نہیں بن سکتا, اللہ کے دین کا سپاہی نہیں بن سکتا وہ. تو یہ تو پہلی چیز ہے کہ ایموشنل سیفٹی فیل کرے اگلا بندہ ہماری پریزنس میں. ایک لیڈر ایسا ہونا چاہیے. تو یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, آپ کے لیے ایکسرسائز ہے یہ کہ آپ اپنی پرسنالٹی کا ایک سٹائل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ آپ کس طرح کی پرسنالٹی کے ہیں. آپ موٹیویٹر ہیں, آپ اسٹریٹجسٹ ہیں, آپ نرچرر ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ تھی. مطلب آپ نے کبھی بھی نا اوپنلی اناؤنس نہیں کیا لیڈرشپ رولز کو, آپ نے آبزرو کیا سائلنٹلی, خاموشی سے لوگوں کے رویوں کو, کہ وہ کس طرح انڈر پریشر وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ انسلٹس کو کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں کتنی سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ کتنا ایک ڈسپلنڈ ہیں. ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبزرو کرتے ہوتے تھے, سائلنٹ سکریننگ کر رہے ہیں لوگوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو ان کی عاجزی کو جس طرح سے نوٹس کیا,
بہت پہلے کے، ابھی تو وہ پبلکلی ریکوگنائز ہی نہیں ہوئے تھے، بہت پہلے ان کی اس ایبلٹی کو، ان کی اس خاصیت کو ریکوگنائز کر چکے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سائلنٹ اسکریننگ ایبلٹی تھی نا، یہ اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلٹر کر لیتے تھے لوگوں کو، اسٹیبل لوگوں کو چن لیتے ہوتے تھے کام کے لیے، امپلسیو لوگوں کو نہیں اپنے پاس رکھتے ہوتے تھے. امپلسیو لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھتے تھے، اسٹیبل لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھتے تھے. تو یہ لیڈرشپ کا بڑا قیمتی لیسن ہے کہ ایک لیڈر کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. ایک لیڈر کوئی بھی فیصلہ ایسے ہی تیزی میں، جلدی میں اور بغیر آبزرو کیے نہیں لیتا ہوتا. بہت کچھ آبزرو کر کے بیہیویئرز کو، کنسسٹنسی کو، ریئیکشنز کو، ہر چیز کو کہ وہ انڈر سٹریس کس طرح کام کر رہے ہیں، ہر چیز کو وہ آبزرو کرتا ہے، پھر لیڈر کوئی رول پہ رکھتا ہے. اور جو اصلی لیڈرشپ ہے نا، وہ نیچرلی ایمرج ہوتی ہے. وہ ٹائٹلز سے جو ہے نا، وہ ٹائٹل سے نا مبرہ ہوتی ہے. کوئی ٹائٹل لیڈرشپ کو ڈیفائن نہیں کرتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دار ارقم میں جو سمبولک ایکشنز یوز کیے ٹیم بلڈنگ کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ڈسپلن کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیا کرتے تھے، لائک میسیج کو ڈیلیور کرنے کا، لائک جو ہے وہ میٹنگ رکھوانے کا، ان کی ریلائبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیا کرتے تھے، کہ چھوٹے چھوٹے عمل لیکن اخلاص کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر ٹرین کر رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بگر لیول کی اسٹرینتھ کو بلڈ کرنے کے لیے، ایک لانگ ٹرم اسٹرینتھ کو بلڈ کرنے کے لیے یہ چیز ہیلپ کرتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کے پہلے اسٹرینتھ بلڈ کی جائے، ایک سنسیئرٹی جو ہے نا وہ کریٹ کی جائے، تاکہ وہ بڑے مشن کے لیے تیار ہو جائے وہ قوم. تو ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے کہ he who cannot manage a date seed cannot manage a city. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے مومنوں کو ٹرین کرنا چاہیے ثابت قدمی کے اوپر، چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر. اور لیڈرشپ شروع ہوتی ہے ثابت قدمی سے، ویزیبلٹی سے شروع نہیں ہوتی. اچھا مجھے میسج کر رہے ہیں، اچھا جن کے ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے. باقی لوگ یہ کہ آپ ریکارڈنگ لے لیجئے گا. ہر خطے میں ہر جگہ پہ نماز کا ٹائم علیحدہ ہوتا ہے، تو جب آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نے ادا کرنی ہے تو آپ کر لیں. اس طرح سے جو ہے نا وہ کلاس جب چل رہی ہے تو یہ بھی آپ دین کا کام ہی کر رہے ہیں. آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ چپ کر کے نماز پڑھیں، آ کے دوبارہ جوائن کر لیں، ریکارڈنگ لے لیں اگر کلاس اینڈ ہو گئی ہے. اس طرح سے ڈسٹربنس نہیں کرتے ہوتے، ٹھیک ہے. کیونکہ سب کے ہاں نماز کا ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، کسی کے ہاں بھی سیم نہیں ہے نماز کا ٹائم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسپرچول جو ہے سنکرونائز کیا لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ اگر تم پوری دنیا میں بھی، پوری دنیا کی جو دولت ہے اس کو بھی خرچ کر کے کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ان کے دلوں کو تم نہیں جوڑ سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبتوں کو ڈالتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم کو بلڈ کرتے وقت اپنی اسٹریٹجیز کے اوپر ہی، صرف اپنی لاجک کے اوپر ہی ریلائی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ایک مضبوط رشتہ بلڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کی، کہ
اپنی بھی اسٹریٹجیز کر رہے تھے اور دعا بھی بڑی جو ہے وہ کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے ہمیں پختگی عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس کی بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم صرف اپنی اسٹریٹجیز اور اپنے اعمال سے اگلے کے دلوں کو نہیں جیت سکتے جب تک اللہ کی طرف سے کن نہیں آئے گا، اگلے کا دل مائل نہیں ہوگا، اگلے کا دل قائل نہیں ہوگا ہماری بات ماننے کے لیے۔ تو عبادت جب کئی لوگ اکٹھے مل کے کرتے ہیں نا، اور یہ میں نے دیکھا بھی ہے پریکٹیکلی اپنے ایکسپیرینس سے بھی، کہ جب 10 لوگ مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، مل کے دعا کر لیتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے لیے محبت کریٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسی ان سین ایک بانڈ کریٹ ہوتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا بٹ اٹ ایگزسٹ، جو عقل سے نہیں بلڈ ہو سکتا، جو دلیل سے نہیں بلڈ ہو سکتا، وہ دعا سے اور وہ عبادت سے بلڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی آئیڈیالوجیکل گروپ جو کام کر رہا ہو، جو موومنٹ بلڈ کر رہا ہو، تو اس کو انٹلیکچوئل ٹریننگ کو اسپرچول پریکٹس کے ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو کمبائن لے کے چلنا چاہیے، کہ گروپ پریئر ہے، جس طرح کے ذکر ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے، صدقات اور اس طرح کی چیزیں کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں بھی کروانی چاہیے۔ اور کوئی بھی موومنٹ خالی انٹلیکچوئل بیس پہ نہیں کھڑی رہتی، اسپرچول اگر وہ ریدم اس کا ٹوٹ گیا تو موومنٹ بھی ٹوٹ جاتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو انٹرنل کنفلکٹس ہوتے ہیں ٹیم کے، اس کے جو مینیج کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل ہے وہ بڑا سمپل ہے، کہ آپ فوکس کو شفٹ کر دیتے تھے مشن کی طرف۔ آپ جو ہے نا وہ اپنی اتھارٹی سے جھگڑوں کو سالو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے جو اٹینشن یا ان کا جو فوکس تھا اس کو وہ شفٹ کر دیتے تھے مشن کی طرف، تو جھگڑا آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مورل ایک کلیئرٹی، کوئی پنشمنٹ کے ذریعے نہیں انٹرنل کنفلکٹس کو سالو کرتے تھے وہ۔ تو یہ رول ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومنین کا جو آپس میں رشتہ ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے، وہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، بیکاز آف بلیف۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، بانڈ آف بلیف از اسٹرانگر دین دا بلیف، بانڈ آف بلیف از اسٹرانگر دین دا بلڈ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپلس کریٹ کی ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو اپنے بھائی سے وہ رشتہ نہیں ہوتا، تو دوسرے غیر بھائی سے ہمارا کیا ہی رشتہ اسٹرانگ ہونا نا۔ تو انٹرنل کنفلکٹس بڑے ایزیلی مینیج ہو جاتے ہیں جب فوکس کو شفٹ کر دیا جائے مشن اور ویلیوز کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ آپ سنیں، اس کو ری فریم کریں، اس کو ری الائن کر دیں مشن کی طرف۔ تو کنفلکٹ تو نیچرل ہوتا ہے، کسی بھی ٹیم کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کو آپ کو مینیج کرنا اچھے سے آنا چاہیے۔ کوئی بھی ایگو بیسڈ کنفلکٹ آئے گا تو وہ تباہی ہی لائے گا۔ ایگو بیسڈ کنفلکٹ کو نہیں آنے دینا، اس کو مشن کی طرف ڈرائیو کر دیں، پرابلم سالو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا سارے لیسنز ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، ٹیم بلڈنگ کے اور کوئی بھی آئیڈیالوجیکل موومنٹ کھڑی کرنے کے۔ تو اب ہم آپ کے سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو وہ آپ کریں۔ I want more detailed knowledge about سیرہ۔ دیکھیں ہم یہاں پہ معجزات والی سیرہ تو نہیں ہم پڑھاتے، ہمارے سیرہ کورس کا ٹائٹل یہ تھا کہ سیرہ لیول 2 فار پاور سٹرکچر کریشن۔ تو ہم سیرہ اس حساب سے ہی پڑھاتے ہیں کہ ہم جتنے بھی زندگی گزارنے کا جتنے بھی پاور بلڈنگ کے سٹرکچرز ہیں وہ سیرہ سے آپ کو پڑھائیں گے۔ باقی سیرہ تو آپ کسی بھی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے سیرہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوگی۔ تو ہم نے کتابوں والی سیرت تو ہم مطلب نہیں پڑھاتے کہ ہم ریڈنگ کر دیں کسی بھی کتاب کے اٹھ کے، تو وہ تو کوئی سیرت نہ ہوئی نا۔ سیرت کو پریکٹیکلی اسپیشلی سائیکولوجیکل لینز سے پڑھانا، یہ
ہمارا کام ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو ریلیٹ کر پائے نا اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے حالات و واقعات کے ساتھ، اور اسے اس کے کرنے کے کام کیا ہیں وہ سیکھ سکے. سیرت پریکٹیکلی ہی ہم پڑھائیں گے آپ کو. تو باقی بہرحال یہ کہ آپ کو میں نے بک ریکمنڈ کی تھی آپ کو کل، آپ وہ پڑھیں، سیرہ امام انور الاولاکی کی. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سے ایزیلی آپ کو مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ وہ کتاب پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے. باقی تو ہمارے جو اسکالرز ہیں ٹریڈیشنل، آپ سیرہ ابن کثیر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، البدایہ والنہایہ جو ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ الرحیق المختوم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار کی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، مولانا مودودی نے لکھی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مسلک کی پڑھ سکتے ہیں. سیرہ تو سب نے ایک ہی جیسے لکھی ہے، بٹ آئی ول ریکمینڈ سیرہ بک بائی امام انور الاولاکی. ٹھیک ہے. اوکے جی، کوشچن ہے ہاؤ کین وی میک اے سرکل where there is no seriousness and mockery environment among our age group 16 to 20. آپ خود یہ چیزیں جب چھوڑ دیں گے اور آپ اپنے جو ہے وہ آپ کو جب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہی ڈھونڈیں گے نا جو آپ کے جیسے ہیں. آپ نان سیریس اور جو موکری انوائرمنٹ ہے اس میں تو نہیں، کبھی بھی ان لوگوں کو تو نہیں ٹرین کر سکتے. جیسے ہم نے ابھی سائیکولوجیکل پروفائل پڑھی نا ارلی مسلمس کی، تو وہی لوگ ہی آپ کے ساتھ جڑیں گے، اس کے علاوہ تو لوگ جڑیں گے ہی نہیں. وہ لوگ جو نان سیریس ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ تو کبھی جڑیں گے بھی نہیں. ان کے ساتھ تو آپ نے کریٹ کر بھی لیا تو نقصان ہی اٹھائیں گے. تو آپ کو لوگ اس طرح کے تلاش کرنے ہیں نا کہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگ، تو ان کے ساتھ ہی سرکل کریٹ کرنا ہے آپ نے. کنفلکٹ کو کس طرح مشن کی طرح شفٹ کریں، تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اچھا، یہ مجھے کوئی سچویشن آپ بتائیں گے تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا آپ کو. کہ مطلب آپ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں کی لڑائی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس طرح سے صلح کروائی؟ اسلام کو یاد کروا کے، ان کے مشن کو یاد کروا کے. ان کی وہ مطلب نسلوں سے لڑائیاں دونوں قبائل کی چلتی آ رہی تھی، اور اس کو منافقین نے پھر ہوا دے دی تھی، اور وہ دونوں آپس میں دست و گریباں ہونے ہی لگے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مشن یاد کروا کے ان کے اس فوکس کو شفٹ کر دیا مشن کی طرف. تو کنفلکٹ مینیج ہو گیا، وہ بھائی بھائی بن گئے پھر سے. شمائل ترمذی آتھر بھی ساتھ بتا دیجیے. اس کے آتھر کا تو مجھے نہیں پتا، امام عیسیٰ ہیں میرا خیال ہے. آپ شمائل ترمذی لکھیں، شمائل ترمذی تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. Sir, I am very aggressive. How to be calm in every situation because it is very important for a leader. ایگریسونیس کو ختم کیا جاتا ہے، ایگریشن ختم ہو، ایگریشن اچھا ختم نہیں کی جاتی بیسیکلی کوئی بھی ٹریٹ نا. ہر شخص کے اندر ایک نیچرل ایک پرسنالٹی ہے نا، پرسنالٹی ٹائپ ہے. تو آپ نے ختم نہیں کرنا، آپ نے بس اس کو بیلنس کرنا ہے. ختم کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ اپنی پرسنالٹی کی نہیں کر سکتے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ بیلنس پہ لے کے آنا. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹسز کچھ کرنی چاہیے. مطلب آپ جو ہے اس کے لیے پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو ایک تو لوگوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، آبزرویشن اپنی مضبوط کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے تقوی کے اوپر کام کرنا چاہیے. کہ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت اگریسو تھے، بٹ اللہ کے معاملے میں اتنا نرم دل تھے کہ ایک دفعہ پانی کا گلاس، ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کے آیا نا، ایک ان کا مطلب ان کے پینے کے لیے، ایک ان کے ساتھی ان کا ایک مددگار، تو اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو ہوش آنے میں پوچھا تو کہا کہ اگر اللہ نے مجھ سے اس کا بھی حساب لے لیا تو میں کیا کروں گا. تو اللہ کا جو ڈر ہے وہ ہونا چاہیے. ایگریشن بالکل ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے،
اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. کنٹرول وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ ہمیں اس کو صحیح جگہ پہ یوز کرنا چاہیے. اگریشن کرنی چاہیے یوز، صحیح جگہ پہ یوز کرنی چاہیے. تو اگر آپ غلط جگہ پہ یوز کر دیتے ہیں تو اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ اپنی جگہ بدل لیا کریں، وہاں سے تعوذ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈے ہوا میں جو ہے وہ جایا کریں، سانس لیا کریں لمبے لمبے، اس جگہ سے نکلیں، اپنی پوزیشن بدلیں، تعوذ پڑھیں، ٹھیک ہے، وضو کریں، تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب آپ اس انوائرمنٹ میں ہی رہیں گے نا، اس سچویشن کے اندر رہیں گے، تو آپ کا غصہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگریشن کو مینیج کرنے کے 3 ہی چیزیں بتائی ہیں کہ پوزیشن بدل لیں اپنی، ٹھیک ہے، جگہ بدل لیں، تعوذ کریں، وضو کریں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے. اگر غلط جگہ پہ یوز ہو رہا ہے، جیسے گھر والوں پہ یوز ہو رہا ہے، جیسے ڈفرینٹ، مطلب آپ کے اپنے ہی لوگوں پہ وہ استعمال، اللہ کے دشمنوں پہ تو اگریشن فرض ہے، اگریشن وہاں پر دکھائی جائے گی. How to tackle family and peer resistance when I find and think and then feels overwhelmed since I'm dependent on them. اس کا سولوشن آپ کے کوشچن کے اندر یہ کہ آپ جب تک ڈیپینڈنٹ رہیں گے آپ ٹیکل نہیں کر سکتے، آپ ان کو اپنی بات پہ نہیں لا سکتے. آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے فائنینشلی، آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے مینٹلی بھی، مورلی بھی اور فائنینشلی بھی. پھر آپ ان کے پریشر کو نا ریزسٹنس آپ کے اندر آئے گی. تو ابھی اگر آپ اس سچویشن میں نہیں ہیں تو تب تک آپ اپنا مطلب صبر کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ ایکٹیو انڈیورنس پہ کام کریں اور اپنے انڈیپینڈنٹ ہونے کے اوپر کام کریں. آپ جیسے انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کو ٹیکل کرنا آ جائے گا. Can we make a circle with older than us if we are comfortable with them? بالکل، ایج ڈزنٹ میٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکل بچے کے ساتھ بھی تھا. حضرت علی بچے تھے اس ٹائم پہ، حضرت ابو بکر ان سے ایج میں بڑے تھے، حضرت خدیجہ ان سے ایج میں بڑی تھیں. تو ایج ڈز ناٹ میٹر، کوالٹیز میٹر، جو کوالٹیز ہم نے پڑھی ہیں آج. Okay, you have mentioned EQ. How can we learn or master social EQ and make strategic step? Like, what is the methodology? اس میں پورا نا ہمارا پورا مطلب سب سے پہلے تو آپ کو نالج گین کرنا ہے اس چیز کا. تو پہلے ایک کورس ہمارا لیں آپ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. آپ کو اس کا نا پورٹل کا لنک دے دیں گے. ماسٹر یور ایموشن ہمارا پورا کورس پڑھا ہے. تو وہ ماسٹر یور ایموشنز کورس کریں ایموشنل انٹیلیجنس کا، اور ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلے بیسکس کلیئر کریں، پھر آپ کو یہ چیزیں آ جائیں گی. Sir, I always aggressive when things are against Allah but people call me something else. آپ کو وہاں پہ اگریشن نہیں دکھانی ہوتی. آپ کو اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ جب علم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ صحیح موقع محل پہ صحیح بات کرنا. تو ہر جگہ پہ ہر بات کر دینا اور بے ڈھنگے انداز میں کر دینا، یہ صرف وہ ہوتی ہے نا تجربہ کاری ہوتی ہے. تو جب آپ تجربہ حاصل کریں گے نا، تجربہ کر کے ہی آتا ہے. تجربہ جب آپ کو مل جائے گا اور جب علم بھی پختہ ہو جائے گا تو پھر آپ کی اگریشن مینیج ہو جائے گی. تو جیسے بہت سے لوگ قبر پرستی کرتے ہیں اور ہم ان سے اور ہم اسے صحیح کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ غلط ہے، تو ہماری اپنی فیملی ہمارے خلاف ہو جاتی ہے. اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ اللہ پاک نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کو کہا ہے. اگر ہم نہیں بتاتے تو ہم گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا نالج ہے جو انہیں نہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں نالج ہے اسے دوسرے تک پہنچائیں. تو بالکل پہنچائیں، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جب آپ اتھارٹیٹیو بنیں گے نا اگلے بندے کے اوپر، تو پھر اگلا بندہ آپ سے نفرت ہی کرے گا نا، اگلا بندہ آپ سے افینڈ ہی ہوگا. آپ کو اپنی اتھارٹی نہیں دکھانی اس کے اوپر، آپ نے اب نبوی طریقے کے اوپر اس کی اصلاح کرنی ہے اور اچھے وے میں آپ نے اس سے بات کرنی ہے. آگے وہ اس کو چھوڑے یا نہ چھوڑے،
یہ آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ بھائی اس نے وہ چیز چھوڑی. آپ کے ذمے بہترین انداز میں بات پہنچانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اپنی بات بہترین انداز میں پہنچا دیں گے، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں چینج ہوتے تو اس کا سوال آپ سے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم، یہ سائیکالوجی میں مسئلہ ہے کہ ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے. اللہ نے چینج کرنا ہے، اللہ نے امپلیمنٹ کروانا ہے. ہمارا کام ہے بہترین انداز میں اس تک بات پہنچانا. ٹھیک ہے؟ تو آپ جب اتھارٹیٹیو بننا چھوڑ دیں نا، اور اللہ سے دعا بھی کریں، یہی تو پورا ہم نے میتھڈ پڑھا نا آج کے لیکچر میں، کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں. تو اگلا بندہ چینج ہو نہ ہو وہ اللہ کے ذمہ ہے. آپ کے ذمہ بہترین انداز میں بہترین طریقے سے بات ڈیلیور کرنا ہے. آپ نے وہ کر دی، آپ کا کام ہو گیا. اچھا، پھر فنڈامنٹلسٹ مسلم کون ہوتا ہے؟ شارٹ ڈیفینیشن. اچھا، اس کی بیسک سی ڈیفینیشن یہ ہے، فنڈامنٹلسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو بیسک کہہ لیں، اس کا میں آپ کو مطلب اس کا لٹرل میننگ تو ہوتا ہے بیسک یا اسینشل. ٹھیک ہے؟ اب فنڈامنٹلسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈامنٹلز کی طرف جانا چاہیے. یعنی جو ارلی فالوورز تھے یا جو فاؤنڈرز تھے اس دین کے، اس مذہب کے، اس تھاٹ کے، انہوں نے کیا سکھایا، انہوں نے کیا تبلیغ کی، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. یہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، بنیاد پرست کہہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو فنڈامنٹلزم بیسیکلی اس کی جو پہلی ٹرم اپیئر ہوئی تھی نا ارلی 1900 میں، یہ ٹرم کرسچینٹی میں انٹروڈیوس ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، کہ پروٹیسٹنٹ کرسچنز کا ایک گروپ تھا، انہوں نے ایک پورا پمفلٹ چھاپا تھا دا فنڈامنٹلز کے نام سے نا، ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ لٹرل بلیف ان دا بائبل اور ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کی ریجیکشن کے اوپر، اور جو لبرل انٹرپریٹیشنز ہو رہی تھیں ریلیجن کی، اس کی اپوزیشن میں انہوں نے پورا ایک پمفلٹ چھاپا تھا. تو یہ جو ٹرم اوریجنلی ہے، مطلب اس کا لٹرل جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اسٹرکٹ لٹرل بلیف ان دا ٹیکسٹ، ان دا سیکرڈ ٹیکسٹ. تو اس کے بعد میں ایک میڈیا اور اکیڈیمیا اس نے اس ٹرم کو، فنڈامنٹلزم کی ٹرم کو مسلمانوں کے لیے بھی یوز کرنا شروع کر دیا، یہودیوں کے لیے بھی یوز کرنا شروع کر دیا، ہندوؤں کے لیے بھی یوز کرنا شروع کر دیا، ایون کچھ پولیٹیکل گروپس کے لیے بھی یوز کرنا شروع کر دیا کہ یہ بڑے اسٹرکٹ ٹریڈیشنلسٹ موومنٹ والے لوگ ہیں. تو اسلامک کنٹیکسٹ میں فنڈامنٹلزم جو ہے دیٹ از یہ ویسٹرن آئیڈیا سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اسلام کے اندر فنڈامنٹلز سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کی طرف واپس آئیں. از ناٹ ایکسٹریمزم، اٹ از اتھینٹسٹی. ٹھیک ہے؟ بٹ ویسٹرن جو ڈسکورس ہے یہ تو اس کو اور طرح سے لیبل کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ کہ مطلب کیونکہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے نا، تو وہ ہمیں اور طرح سے جو ہے وہ اتھینٹک جو اسلامک ریوائول ہے دیٹ از کہ آپ قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ واپس جائیں، آپ مورل سوشل اسپرچل ریفارمیشن کی طرف واپس جائیں، آپ رحم عدل حکمت یہ چیزیں بلڈ کریں. اور ویسٹرن کی جو ٹرم ہے فنڈامنٹلزم دیٹ از بلائنڈ لٹرلزم، دیٹ از ریجیڈیٹی، دیٹ از سین ایز پولیٹیکل تھریٹ، دیٹ از ایسوسیٹیڈ ود وائلنس، دیٹ از سین ایز ایسوسیٹیڈ ود انٹالرنس. یہ ساری چیزیں ویسٹ نے لیبل کی ہیں فنڈامنٹلسٹ کے نام پہ. تو اب لوگ بنتے کیوں ہیں، اس کے بڑی وجوہات ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیوں لوگ بنتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. صحیح ہے، چلیں انشاءاللہ Q&A سیشن میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے جو ہے وہ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.